السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین ناظرین سامعین بھائیو عزیزو بزرگو دوستو معزز خواتین ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے اللہ والوں کی صحبت۔ اللہ والوں کی صحبت ہمارے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے اس کا تذکرہ پچھلے بیانات میں آپ نے سنا ہے، اور اس بیان کے آخری کڑی آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں تاکہ اس پر عمل کرنا پروردگار میرے اس عاجز کے لیے اور آپ تمام کے لیے آسان فرما دے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ فیہ استجاب دعائی مستحضر الصالحین، نیکوں کی محفل میں بیٹھ کر دعا مانگنا یہ بہت مستحب ہے۔ فإن عند ذکرہم تنزل الرحمہ، اس لیے کہ نیکوں کے تذکرے سے اللہ رب العزت کی رحمت اترتی ہے۔ فضلاً عن وجودہم و حضورہم، تو جہاں وہ خود موجود ہوں اور جہاں ان کو خود حاضری ہو، پھر اللہ تعالی اس جگہ کتنی رحمتیں نازل فرمائیں گے جن کے تذکرے پر اللہ رب العزت رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم نیکوں کی صحبت میں تو آئیں گے، مگر کسی ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اشکال پیدا ہوگا۔ ہم جہاں چاہیں گے جائیں گے، کیونکہ نفس جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا غیر مقلد ہے۔ ہمارا نفس وہ نہیں چاہتا کسی کے پیچھے چلے، کسی کی باتوں پر چلے، کسی کا کہا مانے، کسی کے ہدایتوں پر عمل کرے، یہ بالکل نہیں چاہے گا۔ ہر کوئی چاہے گا کہ میں میری اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں کیوں فلاں کی بات پر ایسا کروں اور ان باتوں سے پرہیز کروں، ان باتوں سے پرہیز کروں، اپنے آپ کو اللہ کا اکلوتا چہیتا بندہ بننے کے لیے جو ہے قربانیاں پیش کروں۔ یہ تمام جو ہے باتیں دل کے اندر خود بخود پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کہتا ہے کسی ایک کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، بس میں جہاں چاہوں گا بیٹھ جاؤں گا۔ مگر یہ تو ایسا ہوا کہ مریض کہے کہ کسی ایک ڈاکٹر سے دوا لینے کی کیا ضرورت ہے، صبح کسی سے لوں گا، دوپہر کسی دوسرے ڈاکٹر سے دوا لوں گا، شام کسی اور ڈاکٹر کے پاس علاج کراؤں گا۔ خاندانی ڈاکٹر رکھتے ہیں، یہ ہماری ہسٹری جانتا ہے، اس کو پتا ہے ہماری طبیعت کا، یہ ہماری طبیعت کے موافق ہمیں دوا دے گا۔ بالکل اسی طرح ایک شیخ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کی طبیعت سے واقف ہو جاتا ہے، اسی لیے بیعت بے انتہا ضروری ہے۔ لہذا وہ اس کی بیعت کے مطابق اس کو علاج بتا دیتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس کے بندے کئی، اللہ تعالیٰ ایک
اس کے بندے کئی اربوں خربوں خربوں خربوں، رسول ہمارے ایک، امتی خربوں 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 خربوں، امام ہمارے ایک اور اس کے مقلد لاکھوں کروڑوں 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 اربوں، باپ ایک اور اس کے بیٹے کئی، میاں ایک اور بیویاں ایک دو تین یا چار، معالج ایک یعنی علاج کرنے والا وہ ایک اور اس کے طبیب بہت سارے، ویسے ہی پیر ایک اور اس کے مرید سینکڑوں ہزاروں لاکھوں، اور اگر بیوی ایک اور خاوند زیادہ ہو، بندہ ایک، اس کے پیروکار زیادہ، اسی طرح مرید ایک اور اس کے پیر زیادہ، پھر کیا اصلاح ہوگی؟ بجائے اصلاح کے مکمل گمراہی ضلالت کے اندر گڑھے میں گریں گے۔ کیا بیوی ایک ہو اور خاوند زیادہ ہو، یہ انہونی بات ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بندہ ایک، کیا اس کے خدا زیادہ، یہ ہرگز ماننے کی بات نہیں، یہ بے ایمان والوں کی بات ہوگی۔ اسی طرح مرید ایک اور اس کے پیر بھی زیادہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی مرید کا ایک ہی پیر ہوتا ہے، اور جو بھی وہ پیر بتائے گا اس کے اوپر خاموشی کے ساتھ عمل کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ بجائے اس کے وہ ایک پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، کسی دوسرے پیر کی باتوں پر وہ عمل کرنے لگ گیا، تو اس کی گمراہی اور ضلالت پکی۔ اس لیے یک در گیر محکم گیر، ایک دروازے کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو، ایک کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو، پھر دیکھو اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وصول اللہ کا ایک نسخہ بتایا ہے، اور عجیب بات لکھی ہے، پڑھ کر حیران ہوا۔ فرماتے ہیں ایک نسخے میں لکھ رہا ہوں، اس کو اپناؤ۔ ایک نسخہ میں لکھ رہا ہوں، اس کو اپناؤ۔ کون سا نسخہ؟ پہلی بات، اعمال میں ہمت کر کے ظاہراً باطناً شریعت کے پابند بنو۔ دوسری بات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تیسری بات، شیخ کی صحبت اختیار کرو۔ چوتھی بات، جب ان سے دور ہو تو ان کی کتابوں سے، ان کے تقاریر سے، ان کے بیانات سے، ان کے فرمودات سے، اس کے ملفوظات سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر یہ چار کام تم کر لو گے تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ٹھیکہ لیتا ہوں کہ آپ لوگ باخدا بن جائیں گے، اللہ والے بن جائیں گے۔ یہ الفاظ لکھے ہیں جو ہے حضرت نے باقاعدہ۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی سنگترے بیچ رہا تھا، یعنی سنگترے سے مطلب نارنگیاں بیچ رہا تھا، آواز لگا رہا تھا، چنگے سنگترے، چنگے سنگترے۔ چنگے پنجابی کا لفظ ہے جس کے معنی ہی اچھے۔ ان بزرگ نے جب سنا تو ان کے اوپر حال طاری ہو گیا۔ اللہ اللہ، کیا عجیب کیفیت ہے۔ تو حضرت جو ہے تھوڑا سنبھلنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا آپ کو؟ فرمایا سنا نہیں۔ حضرت نے پوچھا تم نے سنا نہیں، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو سنگترے بیچ رہا تھا، سنگترے بیچنے والا آواز لگا رہا تھا سنگترے بیچنے کے لیے۔ کہا نہیں، سنو کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت
संतरे बेच रहा है। फरमाया सुनो, फिर क्या कह रहा है, फिर भी कह रहा हूं, सुनो, अच्छे तरीके से सुनो, कान लगा कर सुनो, दिल के कानों से सुनो। हजरत हम नहीं समझ पा रहे। तो हजरत ने फरमाया देखो, कह रहा है चंगे संतरे, चंगे संतरे, तेरे जो नेकों के संग लग जाते हैं वो तर जाते हैं, कश्ती किनारे लग जाया करती है। यानी नेकों के साथ लग जाना अपने आप की कामयाबी की दलील होती है। जहां इत्र बिकता है जाओ वहां घर, जहां इत्र बिकता है जाओ वहां घर, तो आओगे एक रोज कपड़े बसाकर। जहां आग जलती है जाओ वहां घर, तो आओगे एक रोज कपड़े जलाकर। यानी इतर बेचने वाले के पास जाओ, उनके साथ थोड़ी सोहबत इख्तियार करो, तो देखो कि बगैर इतर लगाए के ही आपके कपड़ों में से खुशबू आना शुरू हो जाएगी इतर की। क्यों? इतर के माहौल में आपके कपड़े रहे थे थोड़ी देर, तो वो इतर की खुशबू आपके कपड़ों में आ गई। तो वैसे ही हजरत फरमाते हैं कि जहां आग रहती है वहां जाकर वहां अपना थोड़ा सा वक्त गुजारा, तो चिंगारियां उड़ी और आपके कपड़ों पर लगे और कपड़ों पर जो है जल गए कपड़े, दाग पड़ गए, सुराख पड़ गए, तो जलाकर आओगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस माहौल में रहोगे वो माहौल का असर तुम पर लाजिमी होगा ही। ये माना कि कपड़े बचाते रहे तुम, फरमा रहे हैं कि ये माना कि कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सेंक खाते रहे तुम। कपड़ों को बचा रहे थे, वो चिंगारियां उड़ने से, आग लगने से आप कपड़ों को बचा रहे थे, मगर आग की तपिश से तो नहीं बच पाओगे ना तुम। कहा जा रहा है मगर आग की सेंक खाते रहे तुम। बदकारों के पास बैठोगे तो मासियत तुम्हारे दिलों तक असर फैलाएगी, नेकों के साथ बैठोगे तो नेकियां तुम्हारे दिल तक उन नेक बातें जो है असर करती रहेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छे अंदाज से बात समझा दी। फरमाया नेक दोस्त की मिसाल अत्तार की मानिंद है, नेक दोस्त की मिसाल अत्तार की मानिंद है, उससे दोस्ती लगाओ, कभी ना कभी इतर दे ही देगा। यानी अत्तर वाले के साथ दोस्ती निभाओ तो कभी ना कभी वो तुम्हें अत्तर जरूर देगा, ना भी देगा तब भी जितनी देर बैठोगे तुम उसके साथ में खुशबू तो तुमको आती रहेगी। और बुरे दोस्त की मिसाल फरमाया कि जैसे लोहार की भट्टी होती है, वहाँ जैसे कोयला जल रहा है, काला धुआं उड़ रहा है, कपड़ों को काला कर रहा है, तुम्हारे हाथों को काला कर रहा है, और न दिया तो कोयले की जो कालिक है, सियाही है, वो तो जरूर लगेगी। उसलिए हमें नेकों की सोहबत को इख्तियार करना चाहिए ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत मुतवज्जा हो। ट्रेन के डब्बे होते हैं, एक फर्स्ट क्लास का डब्बा होता है, एक थर्ड क्लास का डब्बा होता है। फर्स्ट क्लास के डब्बे ने थर्ड क्लास के डब्बे को कहा कि तुम क्या हो, मुसीबत जंग लगा हुआ है, चलते हुए चूं चूं करता रहता है, ना तेरी सीटें अच्छी हैं, ना तेरे अंदर ठंडिक का कोई इंतजाम है, ना कोई आरामदा बिस्तर है, ना वो इत्मीनान बख्श चीजें हैं। मेरा मुकाम देख, फोम के गद्दे लगे हुए हैं, एयर कंडीशन चल रहा होता है, क्या आरामदा माहौल बना हुआ है। तो थर्ड क्लास के डब्बे ने कहा इसको कि जनाब मैं आपकी बड़ी शान को मानता हूं, तस्लीम करता हूं, मगर ये बात बताओ कि मेरी कुंडी जो है आपकी कुंडी से फंसी हुई क्यों है। लिहाजा आप जिस मंजिल पर जाएंगे मैं थर्ड क्लास का डब्बा होते हुए भी
آپ کے ساتھ اسی منزل پر جاؤں گا۔ یہی اللہ والوں کا معاملہ ہے کہ یہ اللہ والے لوگ فرسٹ کلاس کے ڈبے ہوتے ہیں، جو اللہ والوں کی رضا والے اسٹیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ جو بندے اپنی کنڈی جو ہے اللہ والوں کے ساتھ پھنسا دیتے ہیں تو اللہ کو اس کو بھی اس رضا والے اسٹیشن پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اب آپ اس کی دلیل مانگیں گے، قرآن مجید سے بھی دلیل اور حدیث پاک سے بھی دلیل سنیے اور دل کے قانون سے سنیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا، وہی لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، ان کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان اولادوں کو بڑوں کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے۔ اعمال میں اونچ نیچ بھی رہی، چونکہ نسبت ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتباع کی وجہ سے یہ چلنے کی کوشش انہوں نے کی۔ مفسرین نے لکھا اولاد ہوتی ہے دو طرح کی، ایک جسمانی اولاد، ایک روحانی اولاد۔ یہ جسمانی اولاد کے لیے بھی ہے کہ اگر اللہ والوں کے اولاد میں سے کوئی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے مگر اس بلندی تک نہ پہنچے جہاں اکابر پہنچے تھے، اپنی ہمت کوشش کرتا رہے، اس نسبت کی وجہ سے، اس برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے ساتھ اکٹھا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فرمایا اس میں روحانی اولاد بھی شامل ہے۔ روحانی اولاد کون ہے؟ وہ شیخ جو اپنے مریدوں کی تربیت کرتا ہے، وہ مریدین اخلاص کے ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ لگے ہوئے رہتے ہیں۔ میسور میں رہتے ہوئے بھی وہ بنگلور آ جاتے ہیں شیخ کی خدمت کرنے کے لیے۔ ایسا تعلق رکھنے والوں کو پروردگار اسی شیخ کے ساتھ الحمدللہ حشر کے میدان میں اٹھائیں گے ضرور۔ بندہ اتنا متقی بن سکا، اتنا بلند پرواز نہ کر سکا، لیکن کسی اہل دل کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا محبت کا، دل کی کنڈی پھنسا دی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ہم اس روحانی اولاد کو ان کے روحانی والد کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ لفظوں میں بات سمجھا دی، ارشاد فرمایا المرء مع من احب، بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی۔ ذرا سوچئے، بالفرض اس عاجز کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت ہے، پکی بات یہ عاجز اپنے شیخ کے ساتھ جو ہے، میرے شیخ کو ان کے شیخ کے ساتھ محبت، لہٰذا وہ ان کے ساتھ، ان کو وہ اوپر والے شیخ کے ساتھ محبت، یہ سلسلہ چلتا چلتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، تو یہ سارے کے سارے کہاں جا کر اکٹھے ہوئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ کہ کس سے محبت، تو پھر جا کر فائنل صحبت نصیب کس کی ہوتی ہے؟ قدموں میں جگہ کس کو ملی؟ معلوم ہوا اللہ والوں کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑیں گے، ان کے صدقے اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ اس پر تو انسان اپنی زندگی لگا دے، یہ سودا کر لے انسان، اس لیے کہ یہ محبت دین کے لیے ہے، جن کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع کو یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ تھوڑا سا مضمون باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس بقیہ مضمون کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری دنیا اور آخرت پروردگار بہتر فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔